انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سمندر کی تمام مچھلیاں حلال ہیں؟ مچھلیاں سب حلال ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جس کا مچھلی ہونا واضح ہو. اور اگر کسی جانور کو مچھلی کہتے ہیں اور اس کا مچھلی ہونا مشتبہ ہو تو وہ ناجائز و حرام ہے. جواہر الاخلاقی میں ہے الروبیان السمک الصغار کلھا حرام. ایسی چھوٹی مچھلیاں جس کا مچھلی ہونا مشکل ہو وہ ناجائز ہے. جھینگا تو مچھلی نہیں ہے، اس کے تو حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جھینگا مکروہ نہیں ہے، حرام ناجائز ہے. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں حرام اور ناجائز لکھا ہے. رات کے بیان میں آپ نے فرمایا 27 رجب میرا کی تاریخ کمزور روایت ہے. پوچھنا ہے کہ صحیح تاریخ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ تینوں مہینوں کی تاریخیں آئی. ایک روایت میں 27 رمضان بھی ہے. اگر کوئی آدمی طلاق کی شک کی وجہ سے احتیاطاً تجدید نکاح کرے تو کر سکتا ہے. فتاوی شام میں اجازت دی ہے. رجب اور شعبان کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ اچھی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں بھی روزے رکھتے تھے اور شعبان تو ام المومنین فرماتی ہے گویا کہ روزے ہی روزے ہوتے تھے. نکاح کے وقت طلاق کا حق عورت کو تحریری طور پر تفویض کر دیا گیا. کیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مرد اس حق سے محروم ہو گیا اور عورت جب چاہے اپنے اوپر طلاق لاگو کر سکتی ہے؟ یہ مرد جب نکاح کے وقت ہی اپنا حق اس کے سپرد کر رہا تھا تو رہ کیا گیا ہے؟ تفویض طلاق سے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہودی کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے اور وہ مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں. سوال یہ کہ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور مریم کی پاک دامنی پر بھی شک کرتے ہیں. اس صورت کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے. یہی یہود تھے جو قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہی یہود تھے جو غلط باتیں اور غلط عقیدے رکھتے تھے لیکن اہل کتاب مانے گئے ہیں. اب بھی قیامت تک جو یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں وہ جتنے بھی خراب ہو، ان کی بیوی عورتیں مسلمان کے لیے حلال ہے اور ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے اجازت ہے استعمال کرنے کی، کوئی فضیلت نہیں ہے. شب برات میں کون سے اعمال بجا لانا چاہیے؟ شب برات ابھی دور ہے، 15 شعبان کو کہتے ہیں. اس سے پہلے سب باتیں ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر کسی کا بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا پوتا یعنی بیٹے کی بیوی وراثت کا حقدار ہوں گے؟ نہیں. جو بیٹا اپنے ماں باپ کی زندگی میں فوت ہوا اس کی اولاد اپنے دادا اور دادی سے وارث نہیں ہوگی. اسی طرح مرحوم بیٹے کی بیوہ اور اس کی اولاد ان کی کوئی وراثت نہیں ہے. بہتر ہے کہ دادا یتیم پوتوں کے لیے وصیت کر لیں. ڈاکٹر عبدالرحیم چشتی صاحب جو بنوری ٹاؤن میں ہیں، شعبہ تخصص الحدیث کے سربراہ، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام سے پڑھا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے فاضل ہے. کیا ڈاکٹر صاحب حدیث میں مہارت رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہوں گے. اتنے زمانے سے بنوری ٹاؤن میں تخصص فی الحدیث کا استاد ہے. ایشیا کا مقتدر ادارہ، ان کے ارباب انتظام و انصرام نے ان پر اعتماد کیا ہے. یہ ان کے کامل و اکمل مہارت اور ملک موہوبہ کی دلیل ہے. جنازے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگی جائے. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134 ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبه الزیادة فی الجنازہ. قبرستان میں قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت طریقہ ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز 113 صفحے پر ہے. فرفع یدیہ 3 مرات، 3 دفعہ اپنے دعا مانگی جنت البقیع میں. اور حافظ نے فتح الباری جلد 6 جنائز میں
ایک روایت ایک صحابی کی موت کی نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اور فرفع یدیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ 550 پر لکھتے ہیں قبرستان میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے. قادیانیوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار جائز ہے، نامناسب اور ایمانی غیرت کے خلاف ہے. جھینگے کے بارے میں اربا کی کیا رائے ہے؟ اہم اربا کو چھوڑو، اپنی پلیٹ کو صاف رکھو. چاروں اہم کی بوٹیاں نہ کھاؤ. امام ابو حنیفہ کی فقہ کی روشنی میں جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے. مرغی کی دم، پوٹا، کلیجی کھانا کیسا ہے؟ پتہ نہیں مرغی کیا کیا کھاؤ گے. صاف ستھرا کر کے تو کھا سکتے ہیں. گائے بکری کی اوجڑی بٹ زبان کھانا کیسا ہے؟ بہت عمدہ ہے، صفائی ستھرائی شرط ہے. کندھے پر کپڑے لٹکانا سنت ہے، بعض روایات سے ثابت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے صحیح کے بعد؟ نہیں، مستحب ہے. اس کے بعد سر کے بال منڈوانا چاہیے یا نماز کے بغیر بھی سر، دونوں صورتیں ہیں. سر کے بال منڈوا کے 2 رکعت پڑھ لے تب بھی شکریہ ہے، اور 2 رکعت پڑھ کر کے حلاق کے پاس جائے تب بھی جائے. رکوع اور سجدے سے تسبیحات زیادہ سے زیادہ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ 9 اور 11. جماعت کی نماز میں امام دیر تک نہ رکھے تاکہ لوگ تنگ نہ ہو جائے. ہم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے، کیا ہم ابھی روزہ توڑ دیں؟ جی ہاں، یہ روزہ غلط ہے اور یہ تہمت ہے معراج کی روایات اور مسئلے پر، اس لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے مصنوعی دانت لگایا جو اپنی جگہ سے نکلتے نہیں ہیں، کیا اس سے وضو غسل ہو جائے گا؟ وہ اپنے دانتوں کے حکم میں ہے، غسل بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا روحانی؟ جسمانی بیداری کے عالم میں. اہل سنت کا عقیدہ اس پر کیا؟ اہل سنت کا ایمان ہے کہ آپ کی معراج جسمانی تھی، بیداری میں تھی، خواب نہیں ہے اور روحانی نہیں ہے. تہجد پڑھنے کا بہتر وقت صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے، اور اگر تہجد رہ جائے تو دن میں پڑھنا چاہیے اتنی رکعت. آپ نے سب سے لمبی عمر پانے والے پیغمبر کا نام بتایا تو جرجیس علیہ السلام. حرم شریف میں رمضان کے آخری عشر میں لیلۃ القدر پڑھی، قیام اللیل پڑھی جاتی ہے. اس کے 1 گھنٹے بعد نماز تہجد کی اذان ہوتی ہے. واضح کر دے کہ نماز تہجد پڑھی جائے گی یا نہیں. قیام اللیل 8 رکعت پہلے ہے اور تہجد 12 رکعت اس کے بعد ہے، اور افضل اس کے بعد پھر وتر پڑھنے ہیں. دونوں پڑھیں گے. بیماری کے لیے نماز شفا پڑھ سکتے ہیں یا زندے مرحومین کے لیے نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، نماز مغفرت. بیماروں کے لیے نماز شفا تو نہیں ہے، نماز پڑھ کر کے دعائے شفا ہے کہ خدا اس بیمار کو صحت و شفا دے. اور مسلمان مرحومین کے لیے نفلی نمازیں پڑھ کر دعا مانگی جائے کہ اللہ اس نماز کا ثواب ان کو ملے. جائز. ابن الجوزی شیخ سعدی کے استاد تھے، بے عقل کے بے پیندے. خود شیخ سعدی گلستان میں گئے تھے. شیخ اجل عبد الرحمن ابن الجوزی مرا حکم فرمودہ. جن نمازوں میں فرض کے بعد سنت موقدہ ہے تو ان میں آیت الکرسی اور جتنے بھی وظیفے ہیں سنتوں کے بعد ہونا چاہیے. ان صاحب کا قیام مکہ مکرمہ 15 سے زیادہ ہو، کیا ان کو مینا عرفات میں قصر نماز نہیں؟ جو مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن کے قیام مسلسل کی نیت کر لے تو وہ عرفات مزدلفہ اور مینا میں پوری نماز پڑھے گا. اور اگر مزدلفہ مینا عرفات سمیت 15 دن بن رہا ہے تو وہ مسافر ہے، وہاں رباعی سنائی پڑے گا. غیر مقلد کہتے ہیں کہ تشہد میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت دینا سنت ہے. غلط کہتے ہیں، ثابت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. فحرکا کا مطلب یہ نہیں کہ حرکت، بلکہ فرفع، انگلی اٹھائی آپ نے. اگر کوئی مسلمان عورت کسی قادیانی مرد سے شادی کرے تو کیا یہ شادی جائز ہے؟ مسلمان کا نکاح کافر سے منعقد ہی نہیں ہوتا. نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، دونوں اجنبی ہیں اور زنا میں مشغول ہے. اے ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ تمام قوم پر خود قادر ہے. پھر انسان کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟
اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیتے کہ وہ دین کی مدد کرے، یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے اور حکم دیتے کہ تم زکوٰۃ میرے نام پہ دو، اور حدیث میں فرمایا زکوٰۃ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر مستحق بندے کو ملتی ہے۔ ہمارے محلے کے ایک بزرگ اینڈ فٹ بال کھیلنے سے منع فرماتے ہیں ہمیں، اچھا جب ہم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا تو ان کے سر مبارک سے وہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، تم اور وہ بزرگ دونوں عجائب گھر لاہور کے لائق ہو، ہاں تم اور وہ بزرگ دونوں اپنے سر ملاتے رہو، یہ اچھا ہے، دونوں بکواس ہے۔ فٹ بال، گیند، دیگر کھیل سب جائز ہیں جس میں حجاب اور شرعی حدود کی رعایت ہو، البتہ نمازوں کے اوقات کا تحفظ ضروری ہے، اور وہ بزرگ سے کہو کہ لمیٹڈ کمپنی کا مال جو ہے نا اپنے گھر پہ رکھے، باہر نہ لائے۔ اگر کوئی قاری رمضان میں قرآن تراویح سنائے اور اس کے پیچھے دوسرے کوئی لقمہ دینے والا نہ ہو، درست اور جائز ہے، قاری صاحب احتیاط سے پڑھے کہ غلطی نہ آئے۔ استنجا کر کے جب آدمی اٹھتا ہے تو پانی ٹانگوں پر بہہ جاتا ہے، اس پانی کی پاکی و ناپاکی کی وضاحت کرے، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے پھر پاک پانی بہے گا، اور غلط پانی نہ بہایا کرو۔ جب اچھی طرح یقین ہو جائے کہ 3 دفعہ جسم دھل گیا، اس کے بعد جو پانی ٹپ گیا وہ معاف ہے۔ مصلی پر بیت اللہ اور روزے کی تصویریں بنی ہے، اس پر نماز درست اور صحیح ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ میں نے قسم کھائی کہ کسی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، تاہم میں نے ایک جنازے کی نماز بدعتی کے پیچھے پڑھی۔ جنازہ اصل میں نماز نہیں، یہ دعا ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اس لیے یوں کہیں کہ دعائے میت کے لیے میں خود کھڑا ہو گیا، اس میں امام ایسے ہی مفروضہ ہے۔ آغا خان اسپتال میں ایک مسجد ہے، اس میں امامت اسپتال کے زیر انتظام چل رہی ہے، کیا اس کے پیسے تنخواہ کے طور پر جائز ہے؟ جو امام وہاں مقرر ہے مسلمان، اس کی تنخواہ درست اور صحیح ہے۔ ایک عورت اہل تشیع، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا مناسب نہیں ہے، بچنا بہتر ہے۔ جس مقام پر مولوی نہ ہو یا کوئی بھی نکاح پڑھانے والا ہو یا کوئی حضور ہو، صرف مرد اور عورت کی آپس میں حجاب قبول ہو جائے، نکاح درست ہو جائے گا، لیکن صرف مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں، اور مسلمان گواہ موجود ہو۔ بعض مساجد میں جمعے کے فرض کے فوراً بعد مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے، جس سے صفوں کی سنت و ادائیگی میں تاخیر ہوتے، یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے یہ۔ کرایہ دار سے جو رقم مالک مکان ڈپازٹ کے طور پر لیتا ہے، اس پر زکوٰۃ کرایہ دار دے گا، یہ رقم جس کا ہے وہی زکوٰۃ دے گا، یہ فیصلہ تم کر لو کہ رقم کس کی ہے۔ عرض یہ کہ میری بچی کا نام اسرا ہے اور وہ رات بھر اکثر روتی ہے اور جاگتی ہے، کیا اس کے نام کا اثر تو نہیں ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خبیث رکھا ہے اور وہ روزانہ گالیاں دیتا ہے، اور پھر پوچھے کہ خباثت کا اثر تو نہیں ہے؟ شرم و حیا ہوتی تو ایسا نہ لکھتے۔ نام خود تم نے غلط لے رکھا ہے اور وہی ہو رہا ہے، اور پوچھتے کہ کہیں اس کا اثر تو نہیں ہے۔ بیٹھے رہو اور یہی نام برقرار رکھو، جب وہ تیرے اور ماں کا منہ نوچے نا تب سیدھے ہوں گے آپ۔ شادی میں دولہے کو ہار پہنایا جاتا ہے، اس طرح طلباء کے فارغ ہونے کے بعد بھی معاملہ ہوتا ہے، آئے یہ جائز ہے؟ شادی یا خوشی کے موقع پر نرے چند پھولوں کا ہار بطور مسرت اور ابتہاج کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ نے اجازت دی ہے، علماء دیوبند نے سب کو منع فرمایا ہے، اور طلباء کے فارغ ہونے پر ہار پہننا یہ تو شرم کا باعث ہے۔ طلباء نے پھولوں کا ہار سیرا نہیں پہنا، اپنے علم کو ختم کرنے اور بے عزتی کا ہار گلے میں پہنا ہے۔ ایسے طلباء کو اللہ کبھی بھی دین کی خدمت کا موقع نہیں دے گا، در بدر اور مٹی بر سر عمر بر ذلیل و خوار ہوں گے۔ جو حدیث پڑھ کر کے حدیث کی عزت و ناموس پر مٹی ڈال رہا ہے۔ میں سندھ میں ایک مدرسے میں بخاری کے ختم کے لیے گیا۔ سندھ کے مدرسے ایسے بس برائے نام سے ہوتے ہیں، 2-4 طلباء ہوتے ہیں، لیکن احباب ہیں، چلے گئے ہم۔ راستے میں دیکھا تو شیخ الحدیث صاحب، ناظم صاحب، محتمم صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے سمجھے کہ یہ ہمارے استقبال کے لیے ہے، ہم سے ملے۔ میں نے پوچھا، کہنے لگے طلباء گم ہو گئے صبح سے، 2-3 طلباء تھے وہ غائب ہیں۔
میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تو ہے نا؟ کہا۔ میں نے کہا آپ کو کلمتان پڑھا لیں گے۔ پھر میں نے کہا وہ گم نہیں ہوئے، وہ حیدرآباد گئے ہیں پھیرے لینے۔ کہا اچھا، بہت خوش ہو گئے۔ میں نے کہا ان کو تو سال بھر کتاب پڑھائی گئی، دین تو پڑھایا نہیں گیا، ان کو کس استاد نے کہا ہے کہ سہرے پہننا بدعت ہے؟ چنانچہ 1-2 گھنٹے بعد دیکھا تو ہر طالب علم اپنے لیے ایک ایک ٹوکری بھر کے لے۔ میں نے کہا مبارک ہو، جو آپ نے پڑھایا ہے اس کی سزائے بھگتتے رہو۔ داڑھی بڑائی شیخ جی نے سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ ہر دورہ نہیں ہے، بہت سارے دورے شرم اور بے عزتی کے دورے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے۔ نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا ہے، پڑھایا کسی نے نہیں۔ مکان دکان کی خرید و فروخت کے 2 طریقے رائج ہے، ایک طریقہ ملکیت کا، دوسرا طریقہ پگڑی کا۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں درست اور صحیح ہے، بازار میں متحمل ہے، جائز ہے۔ کوئی مہینے یا کوئی دن ایسا ہے جس میں شادی کرنے سے منع فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں شادی سے منع ہو۔ شوال کے بعد کے مہینے میں شادی کرنا دین کے لحاظ سے، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، رخصتی کرنا سنت طریقہ ہے۔ ترمذی شریف کتاب النکاح میں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا اے لوگوں جب بھی نکاح کرو اور رخصتی کرو شوال میں کرو۔ پیغمبر کے اکثر نکاح شوال میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان کلام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ اپنے والدین یا عزیز رشتہ داروں کی قبروں پر گلاب کے پھول ڈالنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بدعت ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام کس حد تک درست ہے؟ 100% درست ہے، عین دین کے موافق ہے۔ تبلیغیوں میں اچھے اور برے خراب ہیں، لیکن تبلیغ کا عمل اکابر و اسلاف کی امانت، خالص دین کا عمل، مسلمانوں میں درد دین، فکر اسلام، اہمیت نماز، احترام مسجد اور علم پیدا کرنے میں تیر بہدف عمل ہے۔ وفاق کے تخت ہمارا درج ثالثہ کا امتحان ہو رہا ہے، جس میں 17 کی شامل دعا فرمائے کہ اللہ میں کامیاب فرمائے، آمین۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے دعا کراؤ تو جلدی پاس ہو جاؤ۔ آپ کے استاد محترم مولانا عبدالحنان نے بخاری محمد حسن سے پڑھی، حضرت مدنی سے حضرت شیخ الہند کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ختم بخاری پر استاد محترمہ کو اجازت حدیث عنایت کی تو اجازت تمام اہل شرک شریکین شامل جو نے پہلے کہیں دورہ کیا نہیں، جو حق ہے دور حدیث کے طلباء یا فراغا فضلہ ان کو اجازت ہے۔ میرے والد اور بھائی نوجوانی میں وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات عالی فرمائے۔ میرے والد کچھ عرصہ پہلے بڑی آنت میں زخم ہے جس کی وجہ سے خون آتا ہے، ڈاکٹر اس کو علاج بتائے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور باوج کا پہلے مجھ سے اور میری بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے تھے، اب کچھ عرصے میرے ساتھ اور میری بیوی کے ساتھ خاص طور پر باوج سے برتاؤ اچھا نہیں۔ آپ اچھا برتاؤ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اوروں کو صحیح کرنے کے لیے دعا بہتر ہے کہ خود صحیح ہو جاؤ۔ میرے چچا وفات پا چکے ہیں، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔